اور ایسے برے اور گھٹیا انداز سے اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو اس کے علاج کی ترکیب ہے، نظر بد کی کتاب اور سنت سے جو علاج ہے اس کی جو ترکیب ہے، اس ترکیب پر تو اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسی کو انتہا نہیں۔ انشاءاللہ اس کے علاج کی ترکیب میں آخر میں ضرور رکھوں گا، لیکن یہ بات پہلے تمہید میں یہ بات اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو عقیدہ نہ ماننا یہ ایک مسئلہ، کہ انسان ایک کتاب و سنت نے اگر ایک بات بتا دی کسی معاملے میں تو اس کو ماننا ہم پر فرض ہے، واجب ہے کہ ہم اس کو مانیں، بالخصوص عقائد کے تعلق سے اور غائب کے تعلق سے چیزیں دکھتی نہیں، جن میں سے فرشتوں کا ہونا، جنوں کا ہونا، جادو کا ہونا، نظر بد کا لگنا، یہ اسی کا ایک پارٹ ہے۔ حسد جو ہوتی ہے دیکھنے سے ہی ہوتی نا، حسد کے لیے کیا ٹرانسفر ہوتا ہے، ادھر سے ہو جاتی ہے، لیکن کسی کی ترقی، کامیابی، خوشحالی، صحت، خوبصورتی، مال و دولت، کچھ بھی، اولاد کی کثرت، کچھ بھی دیکھ کے ہو جاتی ہے، تو ایک فینومینا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ویسی نظر بد ہے، لیکن یہ کیسے ہوتی ہے، کیسی لگتی ہے، واللہ عالم، یہ غائب کے معاملات میں سے ہے۔ لیکن امت مسلمہ کو دیکھا گیا بہت افراط اور تفریط شکار ہے۔ ایک تو وہ گروہ اور جماعت ہے جو ہر چیز کو نظر بد کی طرف منسوب کر رہا، بری نظر، ارے یہ بری نظر، ارے یہ بری نظر، مطلب بزنس نہیں ہوا بری نظر، کاروبار نہیں چل رہا بری نظر، بچے بیمار بری نظر، صحت میں کمزوری بری نظر، ہر چیز کو بری نظر۔ اور دوسرا طبقہ، دوسری جماعت وہ ہے کہ ہم مانتے نہیں اس کو، ہم ایکسپٹ ہی نہیں کرتے بری نظر کوئی چیز ہوتی، ہاں ایسا کیسا ہوتا، نظر میں سے کیا نکلتا، کیا لگتا، ذرا بتاؤ۔ تو اس لیے میں نے شروع میں واضح کر دیا، نظر بد کا تعلق غائب سے ہے، انسین سے ہے، ایک ایسا بلیف، ایک ایسا ایمانیہ جو ایمان بالغیب کہلاتا ہے، نظر بد کا تعلق چونکہ اس سے ہے، تو لہٰذا میں یہ تو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وہ کیسی لگتی، لیکن چونکہ قرآن حدیث اس کو بار بار دہرایا ہے، اس کے دلائل بکثرت حدیث میں، قرآن میں تو 2 دلائل ہے، لیکن حدیث میں بکثرت دلائل آتے ہیں، اور یقیناً ہم کو صرف قرآن کافی، ہم یہ دعویٰ کرتے بھی نہیں، لہٰذا ایک چیز بھی ہونا کافی، اور اگر قرآن میں نہ بھی ہوتا یہ عقیدہ اور حدیث میں آ جاتا تو یقیناً اس پر ایمان لانا پڑتا۔ تو بکثرت حدیثیں ہیں، یقیناً نہ میں پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا اتنے کم وقت میں، لیکن جو چیزیں ہمارے عنوان سے تعلق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی دین کے معاملے میں وہ ختم کر کے اصل عقیدہ کیا ہے، یہ ایمان جو ہے نظر بد کا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج میرا عنوان ہوگا نظر بد، بری نظر، حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے اور علاج کیسا کیا ہے۔ کیا کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو لگ جائے، اور لگتی ہے، تو ہم اگر صحیح علاج جان لے تو بہت سی بار بہت سارے دنیاوی علاجات میں پیسہ ڈالنے سے بچ جائیں گے، جو کہ اننیسیسری ہوتا ہے، مطلب سمٹم کچھ اور ہے اور میڈیسن یا میڈیکیشن کچھ اور چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ یار یہ علامت اس کی ہے، فلاں علامت سے یہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم پہلے یہ بھی علاج کر لیں گے، کیونکہ یہ علاج سستا ہے، بہت ہلکا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں۔ پھر میڈیکیشن اور دواخانے، ہاسپٹل، میڈیکل چیک اپس اور سائیکٹرسٹ کے پاس وہ بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اثر ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک چیز ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن معلوم ہونے سے بہت ساری بار ہم خامخواہ کے گھوم کر آنے کے بدلے پہلے ہی اس چیز کا علاج کر لے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پہلے کچھ دلائل دیکھتے ہیں نظر بد کا ہونا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کی، اور قرآن کی ایک آیت آتی ہے سورہ قلم، سورہ نمبر 68 68، اور اس کی آیت 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کے اندر فرمایا اور کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے نبی کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، کافر جس نظروں سے تجھے دیکھتے ہیں، جو کہ ایسی نظر، اس کو اللہ کہہ رہا ہے جس سے وہ تجھے پھسلا دیں۔ پھسلانا سمجھتے ہیں، دیکھنے کے بنیاد پر کسی سے اپنا کام کروا لینا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی کہ دیکھنے کی بنیاد پر آپ سے کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی یہ کافر لوگ جو ہے ان کی نظروں کے ساتھ جو ہے تمہیں پھسلا دیں گے جب انہوں نے اس قرآن کو سنا، مطلب کافروں نے جب قرآن کو سنا تو چونکہ انہیں اسے نہیں ماننا تھا، وہ اپنی نظروں کے ذریعے کہیں تمہیں پھسلانا دے، بہکانا دے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت سے یہ چیز مراد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عقیدہ، اسلام لوگوں کے سامنے رکھا تو کافر لوگوں نے کوشش کی، یا کافروں میں سے جو لوگ نظر لگا سکتا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگ جائے، آپ کو نظر لگ جائے۔ تو یہی معنی ہے کہ کافروں نے، اللہ نے لفظ بھی دیکھی کیا فرمایا، بِأَبْصَارِهِمْ، ان کی نظروں سے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ نظر کے ذریعے کافر جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ظاہر نہ کرے، یہ چھپا دے، یا آپ کو نظر لگ جائے. اب آپ بولیں گے نظر لگ جائے کیسا کافر چاہ سکتے، کیا نظر جان بوجھ کی بھی لگتی ہے؟ تو ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر کے بارے میں انہیں پتا ہوتا ہے با ایکسپیرینس، چونکہ زندگی میں بہت لوگوں کو لگا چکے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر لگ جاتی ہے. ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو وہ لوگ اگر خاص طور سے کسی نظر سے دیکھے تو نظر لگ جاتی ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گے. تو کافروں میں سے وہ لوگ چاہ رہے تھے آپ سے ان کو نظر لگ جائے، تو علامہ ابن کثیر نے اس کا یہی معنی لیا. دوسری آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے، یہ جو ہے سورہ جو ہے یوسف، سورہ نمبر 12 اس کی آیت میں 67 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے. آئیے دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، جن کی تعداد جو ہے 11 تھی، ان کو مصر بھیج رہے ہیں. اور غلہ، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی بہرحال ایک سٹوری بیک گراؤنڈ میں چلی تھی، پھینک دیا گیا، انہیں مارنے کی کوشش کی گئی، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کے مصر میں کسی نے بھیج دیا، وہاں رہے، جیل گئے، باقی سب ہوا. پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ان کو عزیز مصر کی جگہ اپوائنٹ کر دیا کہ وہ خزائن الارض، ٹھیک ہے، کہ زمین کی جتنی معدنیات نکلتے ہیں، ریسورس، آج کل اس کی کئی منسٹریاں ہوتی ہیں، اس زمانے ایک ہی منسٹری تھی، وہ خزائن الارض، زمین سے جو نکلتا ہے اس کے ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ اناج کی کمی ہو گئی، تو ان کے گھر والے جو کنعان میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، وہ بھی مصر آئے کہ مصر میں اناج فری بٹ رہا ہے، اور مصر کی حکومت وہاں تک تھی فلسطین. اب آئے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا نا، چونکہ آپ تو چھوٹے تھے تب، ان سب کو پہچان لیا. اچھا، تو 10 بھائی آئے تھے. اب انہوں نے کہا میرا ایک بھائی زندہ ہے، اس کو بھی انہوں نے مار دیا. تو کہا تمہارا اور کوئی بھائی ہے؟ تو کہا ایک ہے. تو کہا اس کو بھی لاؤ تو اناج ملیں گے. اب وہ 11 بھائی مل کر آ رہے ہیں، جو کہ 2 بیویوں کی اولاد ہے یعقوب علیہ السلام. پہلی بیوی سے 10، دوسری بیوی سے 2، بنیامین اور یوسف علیہ السلام سیکنڈ وائف سے، چھوٹے تھے عمر میں. کہا لے کے آؤ اس کو بھی. تو اب یہ جو ہے آنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے بچوں، ایک ساتھ مت داخل ہونا ہے ایک گیٹ سے. وہ فرماتے اور کہتے ہیں وقال یا بنی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 11 جو جا رہے تھے، اے میرے پیارے بچے، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق، کیا میرے بچوں ایک دروازے میں سے داخل، متفرق دروازوں میں، الگ الگ دروازوں میں سے داخل. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تم ایک ساتھ، خوبصورت تھے وہ دیکھنے دکھانے میں، لہیم شہین تھے، مضبوط تھے، نبی کی اولاد میں سے، ٹھیک، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر نظر بد لگا دیں، بری نظر لگا دیں. تو کہا متفرق، الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہوگی تو میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ہوں. دیکھیے، ایک تو کہہ رہے ہیں احتیاط کرنا، الگ الگ دروازوں میں سے جانا، اس کے بعد بھی اگر کچھ برا ہونا ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوں گا تو پھر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ حکم تو اللہ کی طرف سے ہے تمام چیزوں کا. پھر فرماتے ہیں علیہ توکلت، اور ہمیں چاہیے اسی پہ ہم توکل کریں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام تدبیر دے رہے ہیں. دیکھو، فرسٹ میجر کیا لینا ہے؟ سیفٹی میجر، ساتھ مت جاؤ، الگ الگ جاؤ. لیکن الگ الگ جانے کے بعد بھی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے. بچوں، اگر لگنا ہے نظر ہونا ہے برا تو تم الگ جاؤ یا ایک ساتھ جاؤ گی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، ہم جو احتیاط انسانی لیول پہ کر سکتے ضرور، اس کے بعد جو ہونا ہے وہ تقدیر. ایک جگہ آئل گرا ہوا ہے، لوگ گر سکتے ہو، تو انسانی میجرز کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے مٹی ڈال سکتے ہیں. ریت مت ڈالیے ورنہ ریت سے گاڑی اور اسکیڈ ہو جائیں کسی کی. یاد ہے، مٹی ڈالیے، مٹی جذب کر لیں گے، جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، اس کو کھینچ کے ہٹا دیجیے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہمارا ہے. اس کے بعد بھی جس کو گرنا ہوگا وہ گریں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے جس کو گرنا ہوگا وہی گریں گا، باقی نہیں گریں گے. انسانی کوشش کر لیجئے، پھر اللہ پر توکل، یہ معنی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور آپ سکھا رہے عقیدہ کہ دیکھو بیٹے، تدبیر کر لو، دنیاوی اعتبار سے ایک دروازے سے مت جاؤ، نظر بد لگ سکتی ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے اس میں نظر بد کا کہاں پورے مسئلے میں آیا، آیت میں کہیں بھی نہیں ہے. اب آئیے اس کی تفسیر دیکھنا پڑے گی ہم کو، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر، ہر چیز کتاب اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ کے طریقے پر، اور ان کے بعد کی جو 2 خاص نسلیں، صحابہ ملا کے 3 نسلیں، سب سے خیر جو ہے صحابہ، تابعین، تابعین، ان کے اقوال دیکھتے ہیں. اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن عباس اور محمد بن کعب، ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ تو صحابی ہو جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے ایک طرح سے. ان کے بعد محمد بن کعب، یہ تابعین میں سے جو کہ بہت مضبوط جو ہے تفسیر کرنے والے لوگوں میں سے محمد بن کعب. مجاہد جو کہ اس شاگرد خاص ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے ان کی تفسیر کو جمع بھی کیا تفسیر مجاہدی کے نام سے، جو کہ 4 جلدوں میں الحمدللہ اردو زبان میں چھپی. بہرحال تو مجاہد، زہق،
ٹھیک. اسی طرح جو ہے قتادہ، سدی، یہ وہ نام ہے تابعین کے جو تفسیر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نام آپ کبھی نہ سنے. قتادہ نے کہا، ضحاک فرماتے ہیں، سدی کا قول. یہ وہ ہے جو کبار تابعین میں بالخصوص تفسیر میں ماہر رکھتے ہیں، مطلب ایک صحابی اور باقی تابعین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں. اور کچھ لوگ مطلب جو رضی اللہ عنہ صحابہ بھی ہے اور جو ہے رحمہ اللہ مطلب جو تابعین میں سے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کے خوف سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر اور خوش منظر تھے، مطلب دیکھنے میں اچھے تھے، نظر میں اچھے بھرتے تھے، اس طرح سے وہ لکھ رہے ہیں، مطلب خوبصورت تھے. لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھڑ سوار کو اپنے گھوڑے پر سے گرا سکتی. ماہر گھڑ سوار گھوڑے پہ جا رہا ہے اور آپ نے نظر لگا دی اس کو، اور کیا چلا رہا ہوگا اور گر سکتا. ماہر ہے الگ، لیکن کوئی فائدہ نہیں کہ اس کی مہارت بھی، کسی نظر لگا دی آپ نے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ گر سکتا. تو قرآن سے پتہ چلا، اس کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین سے پتہ چلا نظر کا لگنا حق ہے. اب آئیے سنت کی طرف جاتے ہیں، حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ. تو یہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم انکار کریں صرف اپنی عقلوں کی بنیاد پر جو بہت ویک اور کمزور ہوتی ہے. ہماری عقلیں تو کبھی کبھار دنیا کی پیچیدہ مسائل نہیں سمجھ پاتی، ہوتا ہے نا. چھوٹی موٹی تجارت کے معاملات تو ہم اور آپ بھی سمجھ لیتے ہیں، بڑی بڑی تجارتوں کے معاملات تو سی اے کو ہی سمجھنا پڑتا. تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں، خود ہم بزنس کرتے سمجھتا ہوا ہے ہمارا بزنس، ہے نا. تو یہ تو دنیا ہے. تو ایسے غائب کے بہت سارے معاملات تھے سمجھ. تو یہاں قرآن نے کہہ دیا ہم کو ایمان. اب آئیے حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. ولو کان شیء سبق القدر سبقت العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی. نظر کا لگنا حق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جا سکتی، جاتی نہیں، جا سکتی، کسی کو اجازت ہوتی اللہ کی طرف سے، تو وہ کس کو ہوتی؟ نظر کو. مطلب نظر بھی اگر لگتی ہے تو تقدیر میں ہے تو ہی لگتی ہے، لیکن اگر سبقت لے جانے کی کسی کو اللہ صلاحیت دیتا تو عین نظر کو ہوتی ہے. تو کہا اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر ہوتی ہے. پھر فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، تو اگر تمہیں غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو. ابھی غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو، کیوں کہا گیا نظر کے ساتھ؟ یہ اس کا علاج ہے. انشاءاللہ میں آگے تفصیلات میں علاج کے طریقے میں رکھوں گا یہ غسل کیوں کہا گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، بہت سارے لوگ اس کی علاج سے بڑا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور سے جن کا ایمان حدیثوں پر کمزور ہوتا ہے یا اپنے آپ کو جو اہل قرآن کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں، جو حقیقت میں منکر حدیث ہوتے ہیں، وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. یہ علاج کا طریقہ، یہ کوئی طریقہ ہے کہ خود اس میں گندگی شامل اور آپ بول رہے سے علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں. تو کہا اگر تم سے غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو. تو کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے بھائی کو نظر لگ جائے اور اس سے کہا جائے کہ غسل کرو اور وہ نہ کرے. کیوں کرے اس کا میں تفصیلات آگے دے رہا ہوں، اور کون کرے دونوں آئیں گے. اسی طرح جو ہے آگے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کے گھر پر آئے تشریف لائے، اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کی چہرے پر پیلاہٹ اور کمزوری تھی. چہرہ یلو پیلا ہو چکا تھا اور کمزوری، یہ جو آنکھیں تھی یہ بلیک ہو چکی تھی، حلقے پڑے ہوئے بلیک ہو چکی. چہرہ پیلا، آنکھوں میں حلقے، جو ایک نارمل آدمی کے نہیں ہوتا. چہرہ نارمل اور حلقے ہوتے ہیں کبھی کبھار زیادہ چیزوں کو دیکھنے سے، یا کوئی ایسا کام جس میں کنٹینیوسلی آنکھوں کا یوز ہوتا ہے یا مانیٹرز کو دیکھنے سے، کیمراز، وہ ہوتا ہے اس، وہ تو ایک چیز ہے. لیکن وہ نارمل بچی تھی، اس کو نہیں تھا ایسا، اور چہرہ پیلا ایب نارملٹی یاد رکھیں، اور آنکھیں میں حلقے پڑے تھے. تو اس پر جو پیلاہٹ اور کمزوری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اس پر دم کرو کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. اس پر دم کرو کیونکہ اس بچی پر نظر کا اثر ہے. مطلب نظر سے نظر بد یاد رکھیں، جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے. اس پر نظر کا اثر ہے، مطلب اس کو نظر لگی ہے، اس چیز کو آپ دیکھو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا. تو یہ حدیث ہی واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کے لیے نظر کا علاج کرنے کا حکم دیا دم کے ذریعے. ٹھیک. اب جس کی نظر لگتی ہے ادھر کی، وہ آدمی حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا. جب کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو دعا نہیں دیتا، اور وہ حسد کی وجہ سے اس کی نظر سامنے والے کو لگ جاتی ہے. جیسا کتنی اچھی گاڑی چلا رہا ہے، کتنا اچھا گھر ہے، اللہ کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں اور نہ ہی دعا بھی دے سکتے ہیں. یا تو اللہ کا ذکر کرے، ماشاء اللہ کتنا اچھا گھر ہے، یا تبارک اللہ برکت دے سے گھر میں. دونوں چیزیں ہونا، ایک تو ذکر یا تو دعا. ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں پڑا نظر لگ سکتا.
نظر لگ سکتی ہے. گھڑ سوار گھوڑے پہ آپ نے کہہ دیا اور کتنا اچھا چلا رہا، اور آپ کا دل میں تھا کہ کاش میں چلا سکتا ہے، یہ کیوں چلا رہا ہے، اسی کیا اوقات یا حیثیت، وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو نظر جو ہے حاسد کی لگتی ہے، جو حسد کرتا ہے. ٹھیک. اب آپ بولیں گے اس کی لگی مطلب یہ حاسد ہی، ایسا نہیں. ہم سب میں کچھ نہ کچھ مادہ حسد کا ہوتا ہی ہے. انسان ہے نا، پاک نہیں ہوتے ہم لوگ. ٹھیک ہے. تو حاسد، تو جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے. اب جس کی نظر لگتی ہے، مطلب جو بری نظر جو لگاتا ہے، اسے آئین کہتے ہیں. آئین جس کی نظر لگی، اور معین کہتے ہیں جس کو نظر لگی، مطلب جس نے لگایا. جیسے حاسد کہتے جلنے والے کو، اور محسود کہتے ہیں جس کو نظر لگی. حاسد جلنے والا، محسود جس پہ جلا. تو ویسی طرح آئین مطلب جس نے نظر لگایا، معین جس کو نظر لگایا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہر حاسد جو ہے وہ معین جو ہے آئین نہیں رہتا. مطلب ہر حسد کرنے والے کی نظر نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی وہ تو پکا ہے کہ حسد کرنے والے ہیں. یہ بات سمجھ لی ریلیشن. ہر حاسد کی حسد نہیں ہوتی. ایسا بہت سی بار کتنے اچھے فلاں نہیں ہوں، یہ تو ہے. ہر حاسد کی جو ہے حسد سامنے والے کو نہیں لگتی، یا نظر سامنے والے کو نہیں لگتی، لیکن جتنوں کی نظر لگتی ہے وہ یقیناً حاسد ہوتے ہیں. سمجھ گیا بات کو؟ یہ ریلیشن ان کے. تو حسد بنیاد ہوتی ہے، اور کبھی کبھار اکڑ بھی بنیاد ہوتی ہے نظر کی، کہ میرے مقابلے میں میرے سامنے کا، سمجھ رہا، اور نظر لگ جاتی ہے. مطلب ایک انسان حسد کے ساتھ ساتھ اکڑ رکھتا ہے، میرے جیسا کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، میرے جیسا گھر کوئی نہیں بنا سکتا، میرے جیسی بچوں کی تربیت کوئی نہیں کر سکتا، میرے جیسے بچوں کوئی نہیں پڑھا سکتا، میرے اتنا خوبصورت تو کوئی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ہر چیز میں اپنے آپ کو، یا تو وہ حاسد ہے یا تو اکڑ ہے. اب جب اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو سامنے لوگ جب ارے اس نے، اور نظر لگ جاتی. چونکہ یہ اکڑ بھی حسد کے بنیاد پر ہوتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے حاسد کی حسد سے بچنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ہم پڑھتے ہیں نا معوذتین کے اندر سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ ایسی دو صورتیں ہیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. پناہ مانگنے والے کے لیے، حتیٰ کہ آندھی طوفان اور موسم کی خرابی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے. ہر چیز کے لیے، جادو کے علاج کے لیے پڑھتے تھے، نظر بد کے علاج کے لیے پڑھتے تھے. اسی طرح جو کسی بھی قسم کے روحانی، جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی مرض کے لیے بھی آپ سے. اور آپ سم کے آخری وقت میں جب آپ کو بخار کی، تب آپ خود پڑھ کے دم کرتے تھے. جب نہیں کر پائے تو اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم پڑھ کر دم کرو، اور وہ دم کر. تو ہر چیز کے لیے، بیمار ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اس پر پڑھ کے دم کیجئے، نظر لگ جائے، جادو ہو جائے، آندھی ہے، طوفان ہے، پریشانی ہے، پناہ مانگنا ہے. شروع کر دی سورہ فلق و سنہ، جس کو معوذتین، پناہ مانگنے والے. اللہ سے اتنی زبردست دعائیں یہ دو جس سے ہم پناہ مانگتے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے حسد کرنے والے سے ہم کو قرآن نے پناہ مانگنا، اس لیے کہ حسد کرنے والا ہی نظر بھی لگا دیتا ہے. لیکن ہر حاسد جو ہے وہ عین نہیں ہوتا، لیکن جتنے لوگ عین ہوتے، نظر جن کی لگتی ہے وہ حاسد ہوتے آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں. اب نظر لگانے والوں کی دو قسمیں ہوتی، 2 ٹائپس. پہلا وہ آدمی جس کو پتا ہے میری نظر لگتی ہے. اب آپ بولیں گے اس کو کیسا پتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تجربہ ہوتا ہے کہ اس نے جس کی بھی تعریف کی کچھ تو بھی اندھا ہوا اس کے ساتھ. یہ ایکسپیرینس. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم لوگ بولتے ہیں ارے وہ عورت نہیں، ارے وہ آدمی نا نکالو کھانا مت، ہوتا ہے. اور وہ آدمی جس کو پتا ہے کہ میری نظر جلدی لگتی ہے، تو وہ پہلی قسم حاسد آئین. اس کی پہلی قسم کیا ہے نظر لگانے والے کی؟ وہ نظر لگانے والا جو حاسد ہے اس کو پتا ہے میری نظر لگتی بھی ہے. اور دوسری قسم وہ حاسد ہے جس کو پتا نہیں میری نظر لگ سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جیسا میں ہوں سمجھ لیجیے. اب میں اللہ کا ذکر نہ کروں اور برکت کی دعا نہ دوں کس پر، تو میری نظر لگ سکتی ہے، لیکن مجھے پتا نہیں ہے کہ میری نظر لگتی ہے لوگوں، لیکن ہو سکتا ہے. اور ایک آدمی ہوتا ہے اس کو یقینی پتا ہوتا ہے میری نظر بہت جلدی لگتی ہے، اور وہ کبھی کبھار اپنی بد نظری کو استعمال بھی کرتا ہے کسی کے خلاف. اچھا اس کا ہے نا، چلو میرے کو لے کے چلو، اور دیکھ لیتا اور نظر لگا. سمجھ نا؟ تو یہ 2 ٹائپس ہوتے ہیں نظر لگانے والوں کے. ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگے، اور چاہے وہ لگانے والا، اور اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری نظر کس کو لگتی ہے تو بھی اللہ ہمیں فوراً پناہ مانگے سورہ فلق و ناس سے کہ اللہ میری نظر کی. سمجھ رہے بات کو؟ اور حسد کے جذبے کو اپنے ہم دبانے کی کوشش کریں. اب بڑوں کے بنسبت، ایلڈرز کے بنسبت جو ہے بچوں کو، چلڈرنس نظر جلدی لگ جاتی. بڑوں کے بنسبت بچوں کو جلدی لگتی ہے. آئیے اس کے تعلق سے ایک دلیل ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب جو کہ
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی، یہ حضرت علی سے بڑے، سب سے بڑے۔ حضرت علی جو ہے وہ 3 بھائی تھے جن میں یہ سب سے بڑے، جن کو جعفر طیار عام زبان میں کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ایک جنگ میں دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے اپنے منہ سے جھنڈا پکڑا، دشمن نے آپ کی گردن بھی کاٹ دی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بھائی جعفر جو اللہ نے اسے جنت میں ڈال دے گا، اور جنت میں اس کے 2 جو ہاتھ کٹے اس کو پر دے دے گا جس سے وہ جنت میں اڑتا پھرے گا، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں چڑیا کو جو 2 پر سے، ٹھیک۔ تو ایک بار ان کے گھر گئے، جب اپنے بھائی جعفر کے گھر گئے رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے گھر گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا، تو اسما بنت جو ہے امیس رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، ان کی اہلیہ تھی، کہا کیا معاملہ ہے، یہ میرے بھائی کے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں؟ میرا بھائی تو اچھا کماتا ہے، سب کچھ برابر ہے گھر میں، پھر کیا بات ہے میرے بھائی کے بچے دبلے پتلے کیوں ہیں، وہ صحت مند کیوں نہیں ہیں، دوسرے بچے اس طرح صحت مند رہتے ہیں؟ دریافت کیا کیا معاملہ ہے کہ اپنے بھائی کے جو ہے اولاد کے دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی مشکل ہے، بھوک، بیماری، تکلیف وغیرہ کوئی مشکل ہے، کیوں ایسے ہو جا رہے ہیں؟ تو درپیش ہے تو جو ہے اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ عرض کیا اور فرمایا جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسما رضی اللہ عنہ سے اور بات کی اور تاکید کی، فرمایا ارشاد فرمایا ارقیہم، ان پر دم کر، ان پر دم کر۔ اور پھر اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش، کیا میں یہ پڑھ کر دم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ہاں ان الفاظ سے ساتھ ان پر دم کر۔ اب دم کیا ہے یہ بات بھی جان لیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کلمات پڑھے جن کلمات کے پڑھنے سے یا تو قرآن یا تو حدیث میں بات آتی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، چاہے جن جادو کا اثر ہو تو، نظر بد ہو تو، یا اس کے علاوہ کوئی اور نفسیاتی اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کو پڑھ کر ہمیں اپنے آپ پر دم کرنا چاہیے۔ دم کہتے ہیں ایسے پھونکنے کو جس کے ساتھ تھوک بھی اڑے اور پھر اس چیز کو آپ دم ملیے یا پھر سیدھے پھونکیے، یا جس جگہ تکلیف کر کے اس جگہ ہاتھ لگائیے، اس جگہ ملیے، اس کو کہتے ہیں دم۔ اور اگر خود دم نہ کر سکے تو دوسرے سے دم کرانا بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں جس کے بعد آپ اٹھ نہ سکے اپنے آپ پر سورہ فلق سورہ ناس دم کرتے تھے، جب یہ طاقت نہ رہی تو اپنی جو ہے بیوی سے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ہماری ماں سے کہا اور فرمایا تم کرو، اور حضرت عائشہ فرماتی میں دم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر ہاتھ پھیر رہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ دم جو کرتے اور ہاتھ پھیرتے ہیں۔ آج بہت ساری تھراپیز ہیں، لوگ جانتے ہیں الٹرنیٹ میڈیسن ہوتے ہیں، الٹرنیٹ تھراپیز، اس میں ایک تھراپی ہے کہ صرف سہلایا جاتا ہے تکلیف اور اس سے علاج ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتا دیا دم کر کے سہلانا ہے، ہاتھ کو پھیرنا ہے جسم پہ تکلیف والی جگہ پر بہرے۔ تو آپ نے کہا دم کر، حضرت نے بتایا کیا دم کروں، یہ کروں کہ، اور آپ نے اس کو سینکشن کیا، ہاں کہا، جس سے پتا چلا دم کے الفاظ من مانے نہیں ہونا چاہیے، خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے، ایجاد کردہ نہیں ہونا چاہیے، وہی ہونا چاہیے یا تو اللہ کی کتاب سے، یا وہی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے۔ من مانے دم ایجاد کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے تو جو بتائے گئے دم ہے اسی کے ذریعے ہمیں علاج کرنا ہے، چاہے وہ جادو ہو، آسیب ہو، مطلب جادو ہو، جنوں کے ذریعے ہوتا آسیب، جن خود آپ کو پزس کر رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، یہ نظر بد ہو، سبھی کے لیے دم ہے، اور دم جو ثابت ہے اسی بھی کرنا چاہیے۔ اب نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہے تو یہ بات میں بتا دوں، نظر بد کا اثر کیسے ہوتا ہم نہیں جانتے، اور کائنات کی بہت ساری چیزیں جن کا اثر کیسا ہوتا ہم نہیں جانتے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری چیزوں کا کیا اثر اور کیوں ہوتا ہم نہیں جانتے، اسی طرح یہ غائب سے ہے، اور نظر بد کیسے لگتی، کیسے نکلتی ہے، کیسے جاتی ہے، ہاں مطلب وہ کیسے ٹچ کرتی ہے، کیسے پھر ریاکٹ کرتی ہے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا اپنا منہ بند رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بات بتا دوں وہ لگتی ہے، یہ بات تو حق ہے کہ تو آپ نے فرما دیا العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، تو لگتی ہے کیسے، اس کی کیفیت واللہ عالم ہم نہیں جانتے، لیکن لگتی اور سب کا اس پر اتفاق ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ غور سے سن لیجئے، نظر بد بھی تبھی اثر کر سکتی ہے جب میرا رب چاہے، ورنہ ایسا نہ ہو جیسے کہ کچھ لوگ شکار ہے جو زیادتی کے شکار ہے، ہر چیز نظر بد، تقدیر بھی کوئی چیز ہے نظر بد لگتی ہے، لیکن ہر چیز نظر بد سے نہیں ہوتی، جادو بھی کوئی چیز ہے لیکن ہر چیز جادو سے، جن بھی کوئی چیز لیکن ہر چیز جن نہیں کرتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے۔ ورنہ گھر میں جھاڑو ادھر سے ادھر ہو گئی، ارے کوئی تو بھی رات میں آیا تھا شاید، چیز کی بلی بھی آ سکتی ہے، لیکن اشارہ کیا رہتا، سفید کپڑوں میں کوئی دکھ رہا رات میں گھومتے ہوئے، انسان ہو سکتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہوں ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میرے رب چاہے
وہی مجھے تکلیف تھی، اس کے علاوہ نہ آئین کی جو ہے نظریں کچھ میرے پہ کام کر سکتی ہے، حاسد کا حسد مجھ پہ نہیں کام کر سکتا ہے، جادوگر کی جادوگری کام نہیں کر سکتی ہے، آصف زدہ جن میرے پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ میرا رب جو چاہے، اللہ ٹھیک جو اللہ چاہے اس کے علاوہ کچھ. تو یہ عقیدہ بھی رکھیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر تو وہی مصیبت آ سکتی ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے. کتب لنا میرے لیے جو چیز لکھ دیا ہے. ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور وہی جو ہے میرا مولا ہے، کارساز ہے، سارے کام میرے وہی کرتا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. تو یہ بات واضح ہوگی. نظر بد ہے، اب ہم اس کو سمجھ گئے وہ کیسی لگتی ہے، یہ حق ہے، لیکن ہر چیز اس سے نہیں ہو سکتی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ چاہے. اور سنن ترمذی کی جو جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دے کہا اے پیارے بچے اس بات کو یاد رکھنا، ساری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے اور چاہے کہ تیری کوئی مدد کرے، تجھے فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچا سکتی مگر جو لکھا گیا ہے. اور ساری دنیا بھی تیرے خلاف کھڑے ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے جو تیرا رب چاہے. تو آئین بھی نظر بھی اگر لگیں گی نظر بد تو وہ اللہ کے حکم سے. اس بات کو ہم یاد رکھیے، ورنہ نظر بد کو ہم کو ایک سپر پاور نہ کریٹ کر دیا الگ سے. جیسا کچھ لوگ شیطان کو ایک پاور بنا دیتے، نہیں شیطان بھی یہ کر سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر شیطان بھی کچھ، فرشتے بھی کچھ، انسان بھی کچھ نہیں، نظر بد بھی کچھ نہیں ہے، جادو بھی کچھ. سمجھ رہا؟ تو جو میرا رب چاہے، رب ہم کو آزماتا ہے مختلف بیماریاں دیکھ کر تاکہ ہمارا گناہ. جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا مومن پر آفتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، اتنی آتی ہے کہ جب اللہ سے ملتا ہے روز قیامت تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ہر آنے والی مصیبت گناہوں کو چھا. ایک روایت فرمایا مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو آخرت کے لحاظ سے اس گناہ معاف. بخار آتا ہے تو فرمایا ایسا ہوتا ہے جیسے سوکھے جھاڑ کے، آپ نے سوکھے جھاڑ کو لایا پتے گرنے لگے تو کہا بخار آنے سے گناہ ایسے ہی جھڑتے جیسے جھاڑ کے پتے جھڑے. تو ہر مصیبت ہر تکلیف مجھے فائدہ دیتی، لیکن اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے. برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے. جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا. تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی. تو بہت سی بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے. اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں. اللہ ماشاء اللہ کی چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں. انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا. تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے. اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے، اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا، ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے. صرف یہ 2 مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے. تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا،
ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی. آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی. فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی. جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا. تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. ناری سموم کے لفظ استعمال کیا, بنا لو والی آنکھ, اس سے ان کی تخلیق ہوئی. لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں, چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا, ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں, اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے. اپنے رویے میں بہت سخت تھا یہ. بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے, اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں. آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی, آیت نمبر 15 تھی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ, کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا. آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا اور وہ بنا لو والا تھا. دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی. تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے, رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. بہت سے لوگ سوال کرتے کہ جن مکلف ہے, سزا اور جزا. ہاں, ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے. اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے اس مسئلے میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے, کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جائے تو کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے, بس ہر چیز انکار کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کو ان کے پاس مانا نہیں, قدر اور قضا بس جنہوں نے کیا ہوگا جادو سے ہوں گا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے, شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے, شریعت نے کیا معاملات دیے, میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی, قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی, لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں, جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے انسان ہوتے ہیں, بس وہی جن یہاں مراد ہے. جبکہ رب العزت فرق کرتا, وما خلقت الجن والانس سے فرق کیا, وخلق الجان, اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح, یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے, جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا, سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراط و تفریط کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے, باطن کیا ہے, بس ہم کو اب سب پتہ ہے. لہٰذا جن میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ سائنس سے پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعے میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیز ہے جس کو دیکھ نہیں پاتا, چھو نہیں پاتا, محسوس نہیں کرتا, کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں, نہ محسوس کر پاتے ہیں, نہ جان پاتے ہیں, ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں, سب فالتو باتیں, وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے, وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا, سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا, تم کو ایک پاس بک دیتے, چیک بک دیتے, بس یہی اکاؤنٹ جاؤ, پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں, دکھتا ہی نہیں ہوتا بینک اکاؤنٹ. کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے, کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں. پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی, کیا چھوا اس کو تم نے, پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے, جاؤ. ہم نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے, جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے, ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں, ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لاتے ہیں غیب پر. غیب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے, جو چھو نہیں سکتے, یہی تو غیب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے, تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے, نہ اللہ کو کسی نے دیکھا, نہ فرشتوں کسی نے دیکھا, نہ نبیوں کسی نے اصلی شکل میں دیکھا, نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے, اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا, نہ تقدیر کو دیکھا. ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں, نہ جنت دیکھا, نہ جہنم دیکھا, پھر بھی ایمان لاتے ہیں.
تو اس طرح سے افراد و تفریط کے شکار نہ ہو. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے، یہ نیوٹرونس ہے، یہ الیکٹرونس ہے، ایمان لا لیا. میرے سوال یہ، کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرونس، الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے. لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو. سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے، آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعی میں دیکھا ہے لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ، جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ، شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان. اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں. یہ تو فلاں نے کہا، یہ تو پروفیسر نے کہا، یہ تو ٹیچر نے کہا. نیوٹن کے لاز مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا. نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا. نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جب تک چھوئی نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے. شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے. ہاں یہ کہیے، اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں. بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے. انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود. جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا. ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا. یہ مکلف نہیں اللہ کیا تھا، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں. یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق. اس کو چوائس بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا. بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے. یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک. فرشتوں جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں. اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا. غلط فہمیاں ہوتی بہرحال. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں. مقصد نہ ڈراؤں، نہ یہ ہے کہ آپ کو خامخواہ کی کسی مشکل میں ڈالوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے، جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے. تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں. ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوتے ہوئے اٹھا کے پھینک دیا کسی نے. سوال یہ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے. عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے. کوئی ان کو جن بولتا ہے، تو کوئی بھوت بولتا ہے، تو کوئی پریت بولتا ہے، تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے. آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث ہیں، یاد رکھیے ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گے، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے. بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے. کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں وہ چیز ہے. پہلی چیز تو یہ، جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے. انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے. تو جو ہے یہ جو ہے تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی. کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا. تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں. انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جن، جنی لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش زبان میں. جنی یہیں عربی سے جاتا ہے. اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں. اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، اس کو روح بولتے ہیں، روح بھٹک رہی اس طرح سے، ارواح عربی میں کہتے ہیں. یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں.
تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں، قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عفریت بھی نہیں کہا جاتا ہے، عفریت ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک عفریت نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا۔ تو یہاں بھی عفریت ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو جب بھی حمام میں جایا کرو،